الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امام صاحب آج کے خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے اور دین کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے اس نے علماء تیار کیے ہیں، علماء کھڑے کیے ہیں، عبقری علماء، جنہوں نے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی سے وہ علم کا دودھ پیا ہے اور جوانی میں اس پر عمل پیرا رہے ہیں، اور دیر عمر میں انہوں نے اپنے علم کی زکوٰۃ دینا شروع کی، مطلب یہ کہ اس کو پھیلانا شروع کیا، جو کچھ علم سیکھا اسے بانٹنا شروع کیا، اور اسی طرح سے ان کی زندگی اس مقام تک پہنچی کہ بوڑھے ہو گئے، لیکن وہ ہے کہ لوگوں کو سکھاتے رہے، انہیں تعلیم دیتے رہے، ان کے دینی معاملات میں فتویٰ دیتے رہے، اور علم اور اس کی مختلف اصناف اور انواع وہ انہیں دکھاتے رہے اور لکھنے کا طریقہ جو سکھلاتے رہے، یہاں تک کہ دنیا کو انہوں نے الوداع کہا، اور آخر وقت تک چونکہ لگے رہے علم کی تحصیل میں اور اس کی تقسیم میں، تو گویا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی وفات آئی اور ابھی تک ان کی روشنائی جو ہے خشک نہیں ہوئی تھی، تر اور تازہ تھی، اور ان کے صحیفے، ان کے لکھے ہوئے کاغذات وہ مجلسوں میں ان کے چرچے ہوتے تھے، اور یہ کہ ان کی کرسیاں اور ان کے میز وہ جو ہے ابھی ہٹائے نہیں گئے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آخر وقت تک وہ علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہے۔ میں یہیں پہ بتا دوں، آگے ایک بہت جلد قدر عالم کا وہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا گویا مقدمہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو علماء گزرے اس طرح کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے لذت اسی میں رکھ دی ہے کہ علم حاصل کریں اور علم جو ہے سکھائیں۔ چنانچہ وہ عربی کی عبارت یہاں پہ من المحبرہ الی المقبرہ، محبرہ بولتے ہیں دوات ان پارٹ کو، اور مقبرہ جانتے ہیں، یعنی محبرہ سے نکل کر مقبرہ تک پہنچے، ان پارٹ سے وہ گریو یارڈ جو ہے وہاں پہ گئے۔ انہی علماء میں سے جو جینیس اور عبقری علماء نکلے ہیں، گزرے ہیں، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی ہیں، اور یہ حقیقت میں ایک سنجیدہ نوجوان جو علم کی طلب میں جس نے اپنی جوانی لگائی اور کھپائی اور زندگی بھر سیکھتے سکھاتے رہے، ان کی ایک بہترین مثال ہے یہ۔ ابو محمد یہ ان کی کنیت ہے، عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی۔ ان کی کتابیں کبھی ہمارے ہاں ریفرنس میں رہتی ہیں، خاص طور سے علم حدیث میں جو روایت ہوتے ہیں، روایت راوی کی جمع ہوتی ہے، جو روایت کرتے ہیں نیریٹرز، تو اس فن میں ان کو بڑی مہارت تھی، اور ان کی کتابیں بڑی ضخیم مجلدات موجود ہیں، انہوں نے چھوڑ دی۔ ان کے والد ابو حاتم یہ جرح و تعدیل کے امام تھے۔ جرح و تعدیل یہ فن حدیث کا ایک شعبہ ہے اس کے علوم کا، اور خاص طور سے اس میں راویوں کے حالات جو ہے وہ دیکھے اور جانچے جاتے ہیں۔ یہ تیسری صدی کے درمیان بیچ میں پیدا ہوئے، تقریباً 240 سال میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ وقت جو ہے نا خاص طور سے اسلامی دور جب شروع ہوا ہے، تو تیسری صدی یہ علم کا بڑا ہی غلغلہ تھا، اور پورے عالم اسلام میں جو بطور خاص وہ خلافت کے مراکز تھے، وہاں پہ علم کا جو ہے چرچا تھا، بڑے بڑے فقہا اور حفاظ موجود تھے، اور خود ان کے اپنے والد یعنی وہ حاتم ان کا جو ہے اپنا ایک
اسلوب تھا، اور علم کے حصول یابی کے لیے کس طرح سے تربیت کی جائے، کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ان کی تربیت کی جائے، اس سلسلے میں ان کا اپنا ایک بڑا ہی یعنی سخت قسم کا ایک سسٹم تھا، نظام تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، وہی بیٹا جو ہے وہ جو آگے چل کے امام بنے، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، انہوں نے اپنے بیٹے کو حدیث کی طلب سے مراد سیکھنا اور اسے لکھنے کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ انہوں نے اچھی طرح سے قرآن سیکھ لیا۔ اور میں بتا دوں یہ صحیح چیز ہے، یہی ترتیب ہے۔ آج ہمارے ہاں دینی علوم میں اور سلسلے میں جو فتوے وغیرہ آتے ہیں، یا جو لوگ دین کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں جو دین میں خرابیاں آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علوم کی ترتیب جو ہے بگڑ گئی۔ قرآن یا تو پڑھا ہی نہیں جاتا بالکل، یا پڑھایا جاتا بالکل آخر میں، پہلے فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، الگ ترتیبیں ہونی چاہیے، پہلے قرآن پھر حدیث پھر فقہ کی کتابیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے طلب حدیث کی اجازت نہیں دی اور نہ لکھنے کی، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کو اچھی طرح سے سیکھ لیا، اور اپنے والد کے ساتھ پھر وہ حصول علم کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ ابھی ان کی عمر یعنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی تھی، گویا ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، کم ٹین ایج میں تھے، اور اپنے والد کے ساتھ انہوں نے سفر کیا۔ محمد بن عبداللہ البغدادی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن پر اللہ کا بڑا احسان تھا، اور اللہ کے احسانات میں سے یہ خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان کی پیدائش علمی گھرانے میں ہوئی، علمی ماحول میں ہوئی، اور جب خاص طور سے حدیث کے چرچے تھے، اس کی محفلیں جو ہے جمتی تھیں، اور انہوں نے اس ماحول میں سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ، اور اسی طرح سے القدر امام ابو زرع ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کی تربیت کی، یعنی کس طرح سے پڑھا جائے، اس کا ریویژن کس طرح کیا جائے، ریویو کس طرح سے کیا جائے، یہ انہوں نے سیکھا۔ تو یہ دونوں یعنی ان کے والد اور ابو زرع بھی بہت بڑے امام ہیں اس فن کے اس میدان کے، یہ دونوں انہیں ان کی تربیت پر لگے ہوئے تھے، ان کی تعلیم پر لگے ہوئے تھے، اس طرح سے جیسے کہ کسی بچے کو جو ہے نا وہ لقمہ جو ہے توڑ کے کھلایا جائے یا نرم کر کے کھلایا جائے، تو اس طرح سے وہ ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے۔ چنانچہ ان کی اپنی فطری جو خوبی تھی وہ تو تھی، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان دونوں ذی القدر ائمہ کی نگرانی، دیکھ بھال یہ جو ہے انہیں حاصل رہی، اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان کے اوپر، اس کی تکمیل یوں ہوئی کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ان کی معیت میں یہاں وہاں سفر کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے سفر کر کے انہوں نے سند حاصل کی، اور حجاز میں، عراق اور شام اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ مسند علماء تھے انہیں پایا، اور ان سے یہ ساری چیز حاصل کی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت میں چونکہ فن حدیث کی ٹرمنالوجی ہے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ فن حدیث میں آج تک جو ہے نا اسناد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مثلا اگر میں صحیح بخاری اگر پڑھوں کسی استاد سے، تو دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ استاد جو ہے کہیں اس نے پڑھا نہیں اپنے طور پہ، مجھ سے بہتر ہے میں اس کے یہاں گیا، وہ مسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مسند ہے، یعنی اس نے استاد سے سیکھا، اس استاد نے استاد سے سیکھا، اور ہر ایک ان کو الگ سے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، میرا سلسلہ سند یہ ہے اور میں نے ان کو اجازت دی، روایت کی۔ سمجھ آئی بات؟ جیسے بخاری مان لیجیے ہے، یہ تمام ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند اور وغیرہ مدارس پڑھائی جاتی ہے، جو استاد پڑھاتا ہے لازماً وہ مسند ہونا چاہیے، یعنی ان کا سلسلہ سند ان سے لے کر امام بخاری تک پہنچتا ہے، بیچ میں کہیں ٹوٹتا نہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ اور پھر جب بخاری نے لکھ دیا اپنے اس میں، بخاری کے اندر اس کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری نے اپنے دور میں روایت مرتب کی، تو انہوں نے لکھا کہ
فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں، اور صحابی تک پہنچتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. یہ اسناد ہے، اس کو کہتے ہیں. اور اسناد کا علم ضروری ہے، کیونکہ بلکہ علماء نے یہ کہا کہ اسناد جو ہے اس کا تعلق دین سے ہے اور عین دین ہے. اگر اسناد نہ ہو تو دین میں کون سی کیا چیز گھسیٹ دی جائے اور گھسا دی جائے پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی دین بگڑ جائے گا. اس لیے علماء نے بڑی اس پہ محنت کی. تو ثقہ شیوخ جو اس وقت تھے ان کے دور میں حجاز میں، اس کو حجاز بولتے ہیں، عراق اور شام اور دوسرے شہروں میں، وہاں سے انہوں نے جا کے جو مستند علماء اور شیوخ تھے ان سے سند حاصل کی. اور پھر ان سے سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا جو انتخاب کیا تو وہ ان کی پہچان ہوئی اب اس انتخاب سے، یعنی انہوں نے کلیکشن حدیث کا جو جمع کیا اس سے ان کی پہچان بنی، اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ صلاحیت آ گئی ہے کہ جس صلاحیت سے ایک انسان پہچانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مضبوط کیا ہے اور کمزور کیا ہے. تو ان کی دوسری ان کی جرنی جو ہے وہ تنہا ہوئی، یعنی والد کے بغیر، جبکہ انہوں نے اچھی طرح سے علم حاصل کر لیا اور عمر بھی اب بڑھ گئی اور سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی، دینداری کے لحاظ سے بھی بڑے اچھے تھے، اور اپنے سے پیشرو جو سلف تھے ان کے نہج پر وہ چلنے لگے تھے، یعنی ایک جلیل القدر عالم. اور پھر اس کے زندگی میں جو علم اور تقویٰ اور زہد اور پرہیزگاری ہے وہ ساری چیزیں آ گئی تھیں. تو وہ تنہا جو ہے پھر سفر پہ نکلے، اور اسی دن میں پھر ایک مرتبہ ان کا ایک سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ اب ایک سفر پہ نکلے تو وہ اور ان کے والد دونوں ساتھ تھے، مدینہ جا رہے تھے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اسی دوران جو ہے بالغ ہوئے، اس لیے ان کو احتلام ہوا پہلی مرتبہ میں. تو ان کے والد صاحب بڑے جو ہے وہ خوش ہوئے، یعنی سفر کے دوران ساری چیزیں بھی محفوظ رہتی ہیں کی دنیا میں. اور پھر انہوں نے ذی الحلیفہ سے حج کے لیے احرام باندھا، مدینہ پہنچے، وہاں سے ذی الحلیفہ کے لیے انہوں نے احرام باندھا. اور اس سفر میں انہوں نے جو ہی بالغ ہوئے تھے فوراً اس کے بعد ہی گویا انہیں سفر حج جو ہے انہوں نے کیا، اور حج کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے. اپنے اس سفر میں والد کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اس دوران انہوں نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی، بہت ساری حیرتناک چیزیں دیکھی، اور دیکھا کہ ان کے والد، اپنے والد کو انہوں نے دیکھا کہ گزرتے ہوئے کہیں پہ بھی کوئی چیز، کوئی موقف، کوئی اسٹینڈ، کچھ بھی اسٹینڈ نظر آیا تو اس سے وہ خود جو ہے سیکھتے تھے اور اپنے بیٹے کی توجہ ادھر لگاتے تھے. گویا کیوریسٹی جس کو بولتے ہیں، انہیں علم حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاتے تھے. اور ان کو کہتے تھے کہ اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں امام ابو حاتم الرازی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ شام میں تھا کسی سفر میں، تو ہم ایک شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص راستے میں کھڑا ہے اور وہ سانپ لیے کھیل رہا ہے یا سانپ سے کھیل رہا ہے، اور آواز لگا رہا ہے کوئی ہے کہ جو مجھے ایک درہم دے تو میں یہ سانپ نگل جاؤں. مطلب ہے کہ تماشا دکھانے کے لیے تھوڑا، آپ ایک درہم دیجئے، میں آپ کو تماشا دکھاؤں گا، سانپ نگل جاؤں گا. تو کہنے ایک آدمی یوں کھڑا آواز لگا رہا تھا، تو میرے والد میری طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اپنے دراہم، درہم کی جمع دراہم، اپنے پیسوں کی حفاظت کرو. یہ پیسہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اسی کے لیے یہ شخص جو ہے نا سانپ نگلنے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے ہیں نہیں،
وہ مجبور ہو جاتا ہے اتنا کہ وہ تماشا دکھائے لوگوں کو، ایسا بھی تماشا کہ سانپ جو ہے زندہ نکل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیسوں کی جو ہے قدر ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے راستے میں سیکھا۔ تو وہ لڑکا جو آگے چل کے وہاں وہ حاتم راضی بنے، وہ اپنے والد کے ساتھ اور وہ امام وزراء کے ساتھ لگے رہے، ان سے لیتے رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے۔ جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد سے اجازت طلب کی کہ اب وہ کسی خاص جگہ تنہا جانا چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ان کے والد کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں بہت زیادہ وہ محتاط تھے، انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں گوارا نہیں تھا، کیونکہ ان کے تمام بچے جو اور پیدا ہوئے سب کے سب مر گئے سوائے عبدالرحمن۔ وہ ہوتے تھے پیدا اور مر جاتے تھے، یہ زندہ تھا، تو وہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ تو یہ گئے ہیں امام ابو ذرا کے پاس، ان سے کہا کہ میرے والد صاحب سے ذرا ہماری وہ سفارش کر دیجیے۔ تو انہوں نے سفارش کی تو ان کے والد صاحب نے پہلی مرتبہ انہیں اجازت دی کہ وہ نکلیں ان سے، یعنی الگ ہو کے، اور یہ سفر انہوں نے علم کے حصول کے لیے کیا تھا۔ لیکن اجازت دینے کو دے دی، البتہ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ایک متعین مدت کے اندر یہ سفر مکمل کرنا اور واپس آنا۔ تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے طے کی ہوئی جو شرط تھی اسے پورا کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح سے لیکن اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ مقدار علم کی جو ممکن ہو سکتی تھی کوشش میں تھے کہ وہ حاصل کر لیں اپنے اس سفر میں۔ تو چنانچہ انہوں نے بہت کچھ راستے میں دیکھا، بہت کچھ سیکھا، اور بہت کچھ سیکھ کر جو ہے واپس آئے۔ تو وہ راستے میں اس سفر میں رات اور دن لگے رہتے تھے پڑھنے میں، اور شیوخ کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان سے علم حاصل کرتے، لکھتے، نہ کھانے کی پرواہ، نہ سونے کی فکر، بس جتنا سیکھ سکتے ہیں کم سے کم وقت میں، کیونکہ والد صاحب نے ایک وقت متعین کر دیا اس میں سیکھنا ہے۔ تو اس سفر میں ہوا یہ جو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم مصر میں 7 مہینے رہے، مصر میں 7 مہینے رہے، لیکن ایک دن بھی ہم نے شوربہ نہیں کھایا۔ لم ناکل فیہ ہمارا بولتے ہیں شوربہ، کوئی بھی چیز دو شوربے بغیر، ایک دن بھی ہم نے شوربہ نہیں کھایا۔ تو دن میں ہوتا یہ تھا کہ ہم شیوخ کے پاس جاتے تھے، گھومتے تھے، اس شیخ سے وہاں، اس شیخ سے اس شیخ کے پاس، اور پھر رات میں بیٹھ کے اس کو کاپی کرتے اور ملاتے اور جانچتے۔ تو ایک دن کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اپنے دوست تھے ہم سفر وہاں پہ، تو ان کے ساتھ ہم گئے ایک شیخ کے پاس آئے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ شیخ تو آج بیمار ہیں۔ تو ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک مچھلی ہے بک رہی، یعنی تو ہمیں اچھی لگی اور خیال آیا کہ بھائی کچھ کھائیں، تو ہم نے خرید لیا۔ لیکن جب گھر پہنچے ہیں کسی دوسرے شیخ کی مجلس کا وقت ہو گیا، کسی دوسرے شیخ کی مجلس کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے پھر یہ وقت جو ہے وہ تنگ تھا، اس کی وجہ سے ہمیں مہلت نہیں ملی کہ ہم مچھلی کو صاف کر سکیں اور اسے پکائیں۔ تو ہم چلے گئے مجلس میں، اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن جو ہے نا گزر گئے، اور مچھلی ویسی کی ویسی ہی ہے، اور قریب تھا کہ مچھلی خراب ہو جائے اور سڑ جاتی۔ تو ہم نے اس کو کچے ہی کھا لیا، اور لیکن یہ کہ اسے بھوننے کی اور تلنے کی جو ہمیں فرصت نہیں مل سکی، آخر ویسی کچی کھا لی۔ پھر کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ سو کے اور جسم کو آرام پہنچا کے راحت کا عادی بنا کے نہیں حاصل ہوتا۔ بات بالکل درست ہے۔ علم جمع کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس طرح سے علم جو ہے حاصل کیا، محنت کی، اس کے لیے جد و جہد کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق انہیں حاصل رہی۔ تو اس سفر میں انہوں نے اتنا کچھ سیکھا اور جمع کیا جو دوسروں کو نہیں ملا، دوسروں نے نہیں سیکھا۔
ابو بکر المفید وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے لیے اس سفر میں سماع کم سے کم مدت میں اتنا سماع حاصل ہوا. سماع بولتے ہیں کسی شیخ سے سننا. یہ بھی جو ہے نا سماع کا لفظ عام جو ہے اس کے معنی سننا ہی ہے، لیکن فن حدیث میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شیخ سے سننا، اور اس کے بعد وہ شیخ جو ہے نا لکھے کہ ہاں انہوں نے مجھ سے سنا ہے. تو ایک ہوتا ہے کتابت اور ایک ہوتا ہے سماع، اور مختلف طریقے حقیقت میں حدیث کی روایت کے. تو کہہ رہے ہیں انہیں سماع جو ہے کم سے کم مدت میں اتنا حاصل ہوا کہ جو دوسروں کو نہیں حاصل ہو سکتا، یا ہوا سالوں میں، کئی سال لگ گئے اتنا نہیں حاصل کر سکتے. اور وہ بیروت اور وہاں پہ جو سمندر کے کنارے ساحل ہیں وہاں پہ پہنچے. یہ پورا سمندری علاقہ ہے. تو دمشق اور ثغور کا لفظ انہوں نے بیان کیا. ثغور بولتے ہیں جب اس اسلامی مملکت یا کسی بھی ملک کی جو آخری حد ہوتی ہے جہاں پہ پولیس بیٹھائے جاتے ہیں، فوجی بیٹھائے جاتے ہیں نگرانی کے لیے، وہ اس جگہ کو ثغور بولتے، صغر بولتے ہیں، اس کی جمع ثغور ہے. تو یعنی وہاں تک پہنچے جہاں تک آخری سرحدیں تھیں اسلامی مملکت کی، اسلامی خلافت کی. واپس آئے پھر وہ اپنے سفر سے، تو اپنے باپ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ان کی مجلس میں، بس جمے رہے. اور اپنے والد سے پھر انہوں نے آخر وقت میں لکھنا شروع کیا جو کچھ ان کے پاس تھا اور پہلے نہیں سیکھا تھا. تو بہت کچھ اپنے والد سے، اس سے پہلے دوسروں سیکھ چکے تھے. یہ سب کچھ انہوں نے جمع کیا. اتنا زیادہ ان کے پاس وہ حاصل کردہ علم جمع ہو گیا کہ وہ لوگوں کے لیے اپنے دور میں، اپنے وقت میں بھی ایک باعث حیرت بن گئے. تو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، یہ شیخ کیا نام ہے، عبد الرحمن جو ہے وہ کہتے ہیں، ابو بکر مفید یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، چلتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، میدان میں جا رہے ہیں قضائے حاجت کے اور پڑھتے جاتے تھے. اور یہ خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید یہ کہ ہمارے والد صاحب چل رہے ہیں ان کے ساتھ میں چلتا، چلتے ہوئے سیکھتا. وہ بیٹھتے کھانا کھاتے تو کھاتے ہوئے سیکھتا. وہ میدان میں جاتے تو ان کے ساتھ سیکھتا. یہ عجیب و غریب قسم کی یعنی واقعی ان کی زندگی ہے یا بایوگرافی ہے. تو گھر میں داخل ہوتے، کوئی چیز طلب کرتے تو اس دوران میں ان سے سیکھتے، یعنی کوئی ایک منٹ کے لیے ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. جب ان کے والد جو ہے آخر وقت میں بیمار ہوئے، یعنی موت آ گئی، تو وہ اپنے والد صاحب کے بستر سے لگے بیٹھے رہے وہاں پہ. اور اس وقت بھی وہ ان سے پوچھتے تھے اور والد صاحب جو ہے کیا ہے جواب دیتے جاتے تھے، جب تک ان سے بن پڑا. یہاں تک کہ آواز ان کی بالکل کمزور ہو گئی اور مرض کی شدت سے، سختی سے ان کی زبان جو ہے وہ سوکھ گئی. تو پھر ان کے والد صاحب جو ہے وہ کچھ وقت تک کے لیے اشارے سے جو ہے جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت آئی گئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے. تو ان کے والد کے بارے میں، حالانکہ نہ وہ صحابی ہے اور تابعی ہیں، ان کے علم کی بنیاد پر اور ان کی دینداری اور تقوی کی بنیاد پر یہ ہوا کہ ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں، صحابی ہیں یا تابعی ہیں. یعنی اتنا بلند ان کا مقام تھا دینی زندگی اور دینداری کی وجہ سے، اور علم ایک طرف. تو کسی نے پوچھا ان کے بارے میں کیا وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی اور اس طرح سے ان کا اختتام، ان کی زندگی کا خاتمہ جو ہے علم اور تعلم پر ہوا. یعنی علم حاصل کرنا اور علم سکھانا، یہی ہوا. اور پھر
ان کے بعد ان کا بیٹا وہ ایک بڑا امام بن کر ابھرا اپنے والد کی وفات کے بعد، اور اس کے باوجود کہ خود اس فن کا یا مختلف فنون کا، دینی علوم کا وہ حامل تھا، لیکن انہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا، یا کوئی اپنے لیے سبکی نہیں محسوس کرتے تھے کہ ابھی بھی ہم علم حاصل کریں۔ جہاں سے بھی ممکن ہوتا تھا وہ علم حاصل کرتے تھے، اور ان کے اندر کثرت علم کی وجہ سے کوئی غرور نہیں ہوا، کوئی گھمنڈ نہیں ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر تواضع اور خاکساری پیدا ہوئی، اور علم جو سیکھا تھا اس علم کی بنیاد پر یا اس کے وجہ سے ان کی زندگی عمل سے عبارت ہو گئی، وہ عمل کرتے جاتے تھے، صرف علم ہی نہیں سیکھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کی جوانی سے لے کر ان کے بڑھاپے تک ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی گئی۔ ہو سکتا ہے کہیں یہاں وہاں کچھ غلط، لیکن ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی گئی، نہ کوئی انحراف، نہ کوئی بگاڑ ان کی زندگی میں آیا۔ علی بن ابراہیم الرازی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی حاتم وہ اپنے بچپن ہی سے یا کم سنی سے ہی عبادت گزار تھے، اور راتوں کو جاگتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ راتوں کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پاکیزگی اختیار کرتے تھے، ہمیشہ وہ پاکیزہ رہتے تھے، یعنی وضو سے رہتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک نور گویا پہنا دیا تھا، نور عطا کر دیا تھا، اور جو بھی انہیں دیکھتا تو دیکھ کے اسے خوشی ہوتی تھی کہ یہ دمکتا ہوا چمکتا ہوا چہرہ۔ ابو الحسن فرضی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں نے عبد الرحمن کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے عبد الرحمن الرازی کے بارے میں کوئی بات نگیٹو کہی ہو، کہ ان کے اندر کوئی جہالت ہے، کوئی غلط قسم کے اخلاق ہیں، یا ان کا حافظہ خراب ہے۔ ایسا نہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک لمبی مدت تک رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ہی ڈھب پہ، ایک ہی ڈھنگ پہ جیسے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کو میں ناپسند کروں یا ٹھکرا سکوں، نہ دنیا کے معاملے میں اور نہ آخرت کے معاملے میں، بلکہ میں نے دیکھا ہمیشہ وہ اپنی حفاظت کرنے والے تھے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والے تھے، اور اپنے اندر جو اچھے اخلاق تھے، مروت اور ہمدردی، وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ خود ان کے والد ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبد الرحمن جتنی عبادت کرتا ہے بھلا کون اتنا اور دوسرا کر سکتا ہے، مطلب اتنے زیادہ وہ بچپن سے لگے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبد الرحمن کے اوپر میں نے کوئی گناہ جو ہے کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے گویا اپنے بیٹے کی ان کی تربیت علم نے عمل اور عبادت بھی کی تھی۔ عبد الرحمن رازی کی تربیت علم نے کی، علم نے انہیں سکھایا کہ عمل کریں اور عبادت کریں، بندگی کریں، اور علم حاصل بھی اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اگر علم سے اللہ کی بندگی نہ حاصل، اللہ کی عبادت حاصل نہ ہو، اس نے اخلاق نہ حاصل ہو، تو گویا محروم شخص ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو شہرت اور لوگوں کے سامنے یعنی دکھاوا، اس قسم کے عیوب سے اپنے آپ کو پاک رکھا، اور خود جبکہ وہ بڑا ان کا مقام تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور کے بہت سارے علماء کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ اظہار کیا کہ وہ مجھ سے بہت آگے ہیں، مجھ سے بہت بلند ہیں۔ گویا متواضع ہو کے وہ رہتے تھے، اور لوگوں کے بارے میں، بعض کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے جلیل القدر عالم ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مثیل ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے اندر تواضع ہوتی۔ تو بڑے دل والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے بنتے ہیں کہ جب مخفی جو خواہشات ہوتی ہیں انسان کے اندر، ان کو کھرچ کے نکال دیا جائے، اور اپنے نفس کو
اللہ کی مراد پانے کے لیے تیار کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور آخرت کا جو گھر ہے اس کے لیے تیاری پر آمادہ کیا جائے، تب یہ تمام خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ بغیر خواہشات کو دبائے، بغیر نفاق اور ریاکاری سے بچے، اور جد و جہد اور محنت کے بغیر یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان سے عبدالرحمن رازی سے پوچھا گیا، ان کے دور کے ایک امام ہیں امام ابن خزیمہ، ان کے بارے میں یہ جو ابھی آخری بات کہی گئی ہے، وہ دوسروں کی تعریف کرتے تھے، تو ابن خزیمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یعنی اب میرا اتنا مقام ہوگا کہ تم لوگ ان سے میرے بارے میں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، یعنی اس انداز میں کہا کہ اتنی بڑی شخصیت اور آ کے مجھ سے پوچھتے ہو، یعنی گویا مجھ سے بہت ہی وہ بلند ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، بلکہ دوسروں کے بارے میں ان سے جا کے پوچھوں، وہ بتائیں گے کہ لوگ کیا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ وہ تو ایک امام ہے، جلیل القدر امام ہے، جن کی اقتدا کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ان کی زندگی کا کچھ حصہ۔ آخری اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر جب لکھنا شروع کیا ہے تو اتنی بڑی، ابن ابی حاتم نے لکھنا شروع کیا ہے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنی زیادہ کہ آج 11 صدی 12 صدی کے بعد تک ان کے مجموعے وہ ہماری لائبریریوں موجود ہیں۔ لوگ فن حدیث کے سلسلے میں کسی بھی حال میں ان کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بطور خاص جو انہوں نے جرح و تعدیل پر جو کتابیں لکھی ہیں، اسماء الرجال پہ جو کتابیں لکھی ہیں، راویوں کے حالات پر جو کتابیں لکھی ہیں، وہ بڑی بڑی مجلدات ہیں۔ اور اسی طرح سے احادیث کی شرحیں جو انہوں نے لکھی، اب وہ چھپی ہوئی ہیں اور پبلش ہو چکی ہیں، وہ تمام لائبریریوں میں موجود ہیں، تمام یونیورسٹیوں میں موجود ہیں، علماء کے یہاں موجود ہیں، اور آج ان کا نام اس طرح سے زندہ ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کے دور کا کوئی عالم جلیل ہے اور امام ہے۔ اور تو یہاں پہ پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے، بڑا لمبا ہے ایکچولی، اور تو میں اگلے خطبے کو اور اس کو خلاصہ کروں تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کے اوپر احسان تھا کہ بچپن سے ان کے اندر صالحیت اور صلاحیت تھی، اور محنت تھی، لگن تھی علم حاصل کرنے کی، اور یہ ہے کہ نیکی اور دینداری انہوں نے اپنے والد سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے سیکھی۔ اب پھر علم کے لیے کہ حصول میں اتنی زیادہ وہ استقامت اور ثبات قدمی انہوں نے دکھلائی اور اس پہ لگے رہے کہ بہت سارے شیوخ سے، بہت اپنے دور کے علماء سے انہوں نے سیکھا، اور فن حدیث کے علوم کو انہوں نے محفوظ کیا، اور اس طرح سے وہ علوم آج ہمارے ہاں آج کے دور میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی کتابیں ریفرنس بکس کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان جب محنت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ توفیق طلب کرتا ہے، اس کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چیز یا اس طرح کی سربلندی اور عروج جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ بغیر محنت کے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس امام جلیل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اور دوسرے بہت سارے علماء، خاص طور سے فن حدیث میں تو یعنی مسلمانوں کے پاس یہ جو علم ہے فن حدیث کا، اور اس کا جو سسٹم ہے روایت کا اور آگے بڑھانے کا، یہ دنیا کا بالکل نرالا فن ہے، نرالا علم ہے، اور یعنی کسی اور قوم کے پاس یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو بلا شبہ یہ فخر کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام بزرگ، تمام اسلاف جنہوں نے انہی علوم کی خدمت کی ہے، تمام علوم خدمت کی ہے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اس کی شرح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اسے محفوظ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے درجات بلند کرے، ان کی محنتوں کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔